مثبت سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ شوہر کمرے میں ہے، سامنے بچے کھیل رہے ہیں، خاتون گھر میں پونچھا لگا رہی ہے کہ کچن میں دودھ جلنے کی بو آتی ہے۔ خاتون دوڑ کر کچن کی طرف جاتی ہے، اسی لمحے مین گیٹ پر کوئی بیل بجاتا ہے۔ میاں مین گیٹ کی طرف جانے کے لیے نکلتا ہے اور سامنے رکھی پونچھے والی بالٹی سے انہیں ٹھوکر لگتی ہے تو اس میں دو رد عمل سامنے آتے ہیں، پہلا مثبت، دوسرا منفی۔ مثبت رد عمل یہ ہے، خاتون جلدی سے آ کر پوچھتی ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے جلدی میں بالٹی راستے سے ہٹانی بھول گئی تھی۔ میاں نے کہا، نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، مجھے ہی دیکھ کر چلنا چاہیے تھا، میں نے ہی جلد بازی میں دھیان نہیں دیا۔ یہ ہے مثبت سوچ۔ تو منفی سوچ کیسے پیدا ہوگی؟ جب ٹھوکر لگتی ہے تو میاں چیخ کر کہتا ہے، یہ کوئی بالٹی رکھنے کی جگہ ہے؟ تمہیں کوئی عقل نہیں؟ بیگم بھی چیخ کر کہتی ہے، یہاں کچن بھی دیکھوں، پونچھا بھی لگاؤں، بچے بھی سنبھالوں، وغیرہ وغیرہ، اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں جگہ بچے مشاہدہ کر رہے ہیں، ایک جگہ وہ مسکرا دیں گے، دوسری جگہ وہ سہم جائیں گے۔ ایک جگہ انہوں نے سیکھا، غلطی مان لو تاکہ دہرائی نہ جائے۔ دوسری جگہ بچوں نے سیکھا، اگر غلطی ہو گئی تو ہماری شامت آ جانی ہے۔ ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہمارے گھروں میں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں روزانہ ہی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم انہیں مثبت انداز میں ہینڈل کریں یا منفی انداز میں۔ ہم اپنی سوچ اور رویے سے اپنے ماحول کو خوشگوار یا بدبودار بناتے ہیں۔ ہم اپنے امن سکون کے خود خالق ہیں۔ اپنی غلطی کو مان لینا یا دوسروں کی غلطی سے درگزر کرنا دونوں ہی مثبت رویہ اور مومن کی صفات ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالی سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو غصہ کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ لہٰذا ہمیں دین کی ان باتوں کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہی ہم مثبت سوچ اور مثبت رویے کے ساتھ اپنے ماحول کو خوشگوار اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔